بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ یہ تین بڑی اہم خبریں ہیں، تینوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے آپ کو بتا دوں خبریں کیا ہے۔ نمبر ایک تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یعنی ان کا بینچ تھا، وہ سربراہی کر رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی 3 مزید نشستیں چلی گئی ہیں ان کے فیصلے کے نتیجے میں، اور وہ چلی گئی ہیں مسلم لیگ نون کے پاس، یعنی حکومت کے پاس چلی گئی ہیں۔ اور یہ کیسے ہوا اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو، اور پی ٹی آئی اس پہ کیا کرے گی وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید گرفتار ہو گئے اور فوج نے انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی زبردست خبر ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے ایکچولی کون سے ایسے کارنامے کیے تھے کہ انہیں گرفتار ہونا چاہیے تھا، اور کیوں وہ گرفتار ہوئے، اور ابھی کون سی چیزیں باقی ہیں۔ اور ایک عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ سٹیٹمنٹ بھی بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے میرے خیال میں سٹیٹمنٹ آپ کو سنا دیتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ چیف جسٹس کو توسیع اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ماننے پر ہم احتجاج کریں گے۔ دیکھیں، مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے نا، پہلے آپ سن لیں کہ وہ گلے پڑا ہوا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بہت کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کے علاوہ اس وقت حکومت کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ حکومت کو ہر حال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کرنا تو قانون بدل دیں، آپ آئین بدل دیں آپ، اور آئین بدلنے کے لیے ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ دیکھیں، غور کیجئے، اگر آئین بدلنا ہے تو یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت کے حق میں ہونا چاہیے۔ اب فیصلہ حکومت کے خلاف ہے، اور فیصلے کو نہ ماننے کے لیے آئین بدلنا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آئین تو وہ بدل ہی نہیں سکتے جب تک کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا، اور فیصلہ ان کے خلاف آ چکا ہے۔ فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، اب وہ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو پھر ابھی جو موجودہ آئین ہے اس کے مطابق تو انہیں فیصلہ ماننا پڑے گا، اور یہ بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بہت کلیئرلی کہی۔ لیکن حکومت جو ہے وہ ایک تصادم کی فضا بنا رہی ہے، جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی جج صاحب کو تقریر نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں کی انہیں۔ اس سے پہلے جو ججز کی تقاریر ہے وہ یاد نہیں ہے؟ کیا افتخار چودھری صاحب جا کے تقاریر نہیں کرتے تھے؟ کیا قاضی فائد عیسیٰ صاحب جا کر تقاریر نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا باقی جج صاحبان جا کر تقاریر نہیں کیا کرتے تھے یا بات چیت نہیں کرتے تھے؟ تمام ججز آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات چیت کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے اطہر اللہ صاحب کو امریکہ میں بلایا گیا، وہاں بھی انہوں نے بار کے ممبر کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ ایکچولی پاکستان کے ایک جج کے طور پہ وہ کن چیزوں پہ بات کرنا چاہتے تھے، وہ انہوں نے بتائی۔ تو پوری دنیا میں ججز بارز کے ساتھ اور مختلف تقاریب میں اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جو ہے، جو ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ تقاریر کرتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ اس لیے کہا کہ انہیں اب منصور علی شاہ صاحب پسند نہیں آ رہے، اور ان کا جو پہلا ہی فیصلہ ہے، بڑا فیصلہ، تگڑا فیصلے تو انہوں نے پہلے بھی بہت دیے، لیکن جو مخصوص نشستوں کا ایک بڑا فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور منصور علی شاہ صاحب نے اس پوری تقریر میں زیادہ زور دیا فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے۔ تو فیصلے میں تو عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اب حکومت نے جو ہے وہ اس میں ایک لڑائی کی فضا بنا دی ہے۔ دیکھیں، اب ایکسٹینشن کیسے کی جا سکتی ہے، یا آئینی ترمیم یہ حکومت کرنا چاہتی ہے یا 2/3 اکثریت لینا چاہتی ہے تو کیسے لے سکتی ہے، اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی جو ان کے پاس رستہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ 3 بندے ابھی چلے گئے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب وغیرہ نے جو فیصلہ دیا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا انہوں نے۔ تو 3 بندے چلے گئے، پی ایم ایل این کے نمبر اور بڑھ گئے، تو حکومت کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ان 3 بندوں کے ساتھ ایک آدھی مخصوص نشست بھی چلی جائے گی، تو 4 ہو گئے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ وہاں پہ جلدی سے الیکشن کروائیں گے، پھر ایک ایم این اے اپنا لائیں گے دھاندلی کر کے، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح ان کے 5 ہو جائیں گے۔ پھر وہ جو باقی جماعتیں ان کو منائیں گے کہ کچھ بھی کر کے آپ ہمیں 1 2 3 ووٹ آپ دے دیں، بڑی مہربانی آپ کی، وہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر کوئی اور گیم کر کے پاکستان تحریک انصاف سے مزید سیٹیں چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ طریقہ بہت ہی مشکل ہے۔ اس طریقے کے اندر قاضی فائد عیسیٰ صاحب یا جو موجودہ حکومت ہے اس کی کامیابی کے امکانات، 2/3 اکثریت ملنے کے جو امکانات ہیں وہ آپ 20% سمجھ لیں، 80% شکست ہے، اور وہ 20% بھی سر دھڑ کی بازی لگا کر یہ کریں گے اگر کریں گے تو۔ جو ایک ہی طریقہ ہے آسان، وہ یہ ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے جو مخصوص نشستوں والا ہے۔ یا تو فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے، یا پھر ریویو کے اندر جائیں
और कम से कम 2 जजेस अपनी राय बदल लें, और जब 2 जजेस अपनी राय बदल लें तो फैसला आ जाए पीएमएलएन के हक में, और जब फैसला उनके हक में आ जाए, मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाए, तो 2 सीरीज पूरी हो जाती है। मामला ये है, जब तक ये फैसले पे अमल दरामद नहीं कर रहे तो ये रिव्यू में कैसे जा सकते हैं? पहले तो मेनवान अमल दरामद करना चाहिए ना फैसले पे। सारे के सारे कह रहे हैं अब रिव्यू में जा रहे हैं, रिव्यू में जा रहे हैं, तो रिव्यू के अंदर जो है वो जजेस की ऐसे राय नहीं बदल जाती, वो भी बहुत मुश्किल है। तो मुश्किलात बहुत ज्यादा है हुकूमत के लिए कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल करे। लेकिन नजम सेठी साहब ने एक खबर दी, वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये उम्र ही बढ़ा देंगे, ये 68 साल तक ले जाएंगे रिटायरमेंट की उम्र, और उसमें होगा ये कि सिर्फ कादी फायदीसा साहब को नहीं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को और बाकी बहुत सारे और अहदेदारों को इसका फायदा हो जाएगा। और वो ये कह रहे हैं सबके लिए एक्सटेंशन के रास्ते खुल जाएंगे, ये नजम सेठी साहब ने कहा। अब जरा सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने अडियाला में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ अपने लगाए हुए थे, और जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया था। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई है और हो रही है। इलेक्शन से पहले 9 मई के नाम पर हमारी पार्टी पर क्रैकडाउन किया गया। जिन्होंने 9 मई की फुटेज चुराई उन्होंने ही 9 मई किया। हमारी आधी लीडरशिप को पकड़कर जेल में डाला गया और आधी लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई। बाकियों से वीगो डाले के जरिए पार्टी छुड़वा दी गई। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे, आर्मी चीफ ने इनकी सपोर्ट की थी, लेकिन 8 फरवरी को उनका सारा मंसूबा नाकाम हो गया। मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का सुनकर इनकी कांपे टांग जाती है। हुकूमत ने अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। बांग्लादेश में जब लोग बाहर निकले तो फौज ने अपने अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। हसीना वाजिद ने तालिबे इल्मों पर जो जुल्म किया वो बैकफायर हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ नहीं है। जुल्म के बावजूद 8 फरवरी को हमारी पार्टी जीती। इस वक्त पीटीआई के साथ 90% अवाम है। उन्होंने इलेक्शन में बड़ा फ्रॉड किया। अब इनको खदशा है कि हल्के खुलेंगे तो इनकी सारी चोरी खुल जाएगी। ये इसलिए ट्रिब्यूनल में अपने जजेस को बिठाना चाहते हैं। उनको मालूम हो गया है इतना बड़ा फ्रॉड छुप नहीं सकता। मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दे रहे। रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर ने कहा था कि 70-70 हज़ार से जीतने वालों को हरवाया गया। पहले उन्होंने 2 सूबों में इलेक्शन ना करवाकर आईन की खिलाफवर्जी की है, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करके दोबारा आईन शिकनी की जा रही है। मैंने कभी पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए नहीं कहा, गलियों मोहल्लों के अंदर मैंने तहरीक चलाने के लिए कभी नहीं कहा।